اور اب آئیے آپ کی حاضری کراتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جہاں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود آیا کرتے تھے، یعنی پت شاہ ولی حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ یہ ہمایوں کے مقبرے کی دیوار ہے اور یہ سامنے راستہ ہے جو حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ پت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف آتا ہے، یعنی جیسے ہی ہمایوں کے مقبرے سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو دیواروں سے لگا ہوا ہی یہ راستہ جو ہے وہ پت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف آتا ہے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اپوزٹ سائڈ میں حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہے، پت شاہ ولی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت پرانے صوفی اور بہت بڑے بزرگ حضرت پت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح سے ہم دنیا کا نظام دیکھتے ہیں کہ پارٹی ایک ہی ہوتی ہے لیکن کچھ ادھیکاریوں کو اور کچھ لوگوں کو بڑی شہرت ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریاں چونکہ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، ان کا کام ویسا ہی ہوتا ہے، تو کچھ اولیاء بہت مشہور ہوتے ہیں اور کچھ صوفیہ بالکل گمنام ہوتے ہیں لیکن ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شہرت نہ ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ تو حضرت شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہی اولیاء میں سے ہیں جن کو کم لوگ جانتے ہیں مگر مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اوتاد کہا جاتا ہے۔ یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمایوں کے مقبرے کی دیوار ہے۔ بادشاہ تمام قلعوں کو ڈھا دیا کرتے تھے جس سے وہ مقابلہ کرتے تھے، جس سے مخالفت ہوتی تھی، اس محل کو توڑ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے یہ، اور ساتھ میں یہ دیوار ہے، تو دیوار کو بالکل سیدھا نہیں کیا گیا بلکہ دیوار کو یہاں سے موڑ دیا گیا۔ یعنی ہمایوں کی بیوی نے جب ہمایوں کا مقبرہ بنایا تھا تو اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی اعلان جنگ ہے خدا سے، تو وہ خدا سے اعلان جنگ کون کر سکتا ہے، اس بات کو جانتی تھی ہمایوں کی بیوی۔ اس لیے جب یہ محل کی دیوار بنائی جا رہی تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری لمبی دیوار ہے، ہمایوں کے مقبرے کے دروازے تک جاتی ہے، لیکن جب یہاں تک دیوار آئی ہے تو اس دیوار کو خواجہ شمس الدین کی درگاہ کی طرف بالکل سیدھا نہیں کیا گیا بلکہ یہاں سے اس دیوار کو موڑ دیا گیا، اور آپ کو اندازہ ہوگا اس بات سے۔ اب میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیوار یہاں سے مڑی ہوئی ہے، یعنی سیدھی نہیں ہے، آپ کو یہاں سے دکھ رہی ہوگی یہ دیوار۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ یہ بھی آپ کو خصوصیت دکھائی دے گی کہ جب ہمایوں کا مقبرہ بن رہا تھا تو اس دیوار کو بالکل سیدھا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب آپ کی حاضری اندر بھی کرا دیتے ہیں، اور یہ ساتھ میں حضرت کے آستانے پر مسجد بھی ہے، پرانی مسجد ہے لیکن اس کو دوبارہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور صوفی کا یہاں پر آستانہ ہے، اس کے حوالے سے ہم پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ پت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ پت شاہ ولی کے نام سے مشہور ہیں، پتوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے۔ جس طرح سے صوفیہ کے یہاں بہت سارے ان کے جو نام ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جو القابات ہیں یا پھر جس بھی پہچان کے ساتھ میں وہ منسوب ہو گئے وہی شناختیں ان کی باقی رہ گئیں۔ درگاہ معلّہ حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ الموسوم درگاہ پتے والی، تاریخ وصال 7 ماہ رجب المرجب 700 ہجری جو ہے وہ اسی دن اس دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ آج کتنی 1341 ہجری ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے پرانے بزرگ ہیں حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین وہ محبوب الہی کی جوانی کا زمانہ اور حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا زمانہ تھا، یعنی حضرت محبوب الہی جب دلی میں بسے ہیں اور جب بدایوں سے دلی تشریف لائے ہیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا زمانہ تھا اور حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھاپے کا زمانہ تھا۔ تو حضرت اوتاد اللہ کے علاوہ، خواجہ شمس الدین اوتاد اللہ کے علاوہ بھی اس دلی میں بہت سارے بزرگان دین تھے جو غیاث پور میں رہا کرتے تھے، یعنی بستی حضرت نظام الدین کو پہلے غیاث پور کہا جاتا تھا، لیکن جب محبوب الہی آ گئے ہیں تو سارے صوفیہ نے اپنا اپنا بستر یہ کہہ کر کے باندھ لیا کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مختلف جو صوفیہ پہلے وہاں رہا کرتے تھے، چاہے وہ حضرت رکن الدین فردوسی ہوں، محمود بہار ہوں، یا اس کے علاوہ تمام صوفیہ جو ہیں وہ مختلف مقامات پر چلے گئے اور اپنے آپ کو روپوش کر لیا، اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا سورج وہ جو ہے غیاث پور میں چمکا، اور پھر لمبے زمانے تک سلسلہ جاری رہا، اور پھر آج بھی حضرت محبوب الہی کا کمال جاری ہے۔